میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت امت کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو کوئی بھی اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی متفقہ فیصلہ ہے اس امت کے بڑے حضرات کا۔ عقیدہ کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ جس طرح کسی چیز کی جب گرہ لگا دی جاتی ہے، کسی گٹھڑی کی گرہ لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی اور اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی، یا آج کی زبان میں کہہ لیں کہ لاک کر دینا، کسی چیز کو تالا لگا دینا۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز اب اندر نہیں جا سکتی اور اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ یہی عقیدہ کا معنی ہے۔ اور ختم نبوت کا مطلب کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے قیامت تک، نہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوا ہے۔ یہی عقیدہ رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اتفاق کیا تھا، اور اجماع صحابہ اس عقیدے پر ثابت ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ آج کا موضوع سلیکٹ اس وجہ سے کیا کہ یہ ستمبر کا مہینہ جا رہا ہے، اور اسی ستمبر کی 7 تاریخ کو 1974 7 ستمبر 1974 کو ہماری قومی اسمبلی نے یہ بل منظور کیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ مرزائی قادیانی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے کفر پر انہوں نے یہ ایک آئین بنا دیا کہ آج کے بعد ملک پاکستان میں مرزائی قادیانی وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کا ایک آئین بھی بن چکا ہے، اور اس عقیدے پر بولنا اللہ کے نبی کی ذات کا بھی تحفظ ہے اور آئین پاکستان کا بھی تحفظ ہے، کہ جب آئین یہ بن چکا ہے تو اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی کو رد و بدل کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور نہ ہی ہماری یہ امت، ہمارے یہ مسلمان کسی کو یہ جرأت کرنے دیں گے کہ اس آئین میں کوئی ترمیم کرے اور اس کو بدلے، اور اس آئین کے تحفظ کے لیے اپنی جان، تن، من، دن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ایک لازمی جز ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور صفات کو بیان فرمایا، وہاں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فرامین ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، یعنی ان کے جانشین تھے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہارون علیہ السلام تو نبی تھے لیکن میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی فرمایا، اور آپ کا فرمان ہے کہ مجھے کچھ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے نبیوں کو عطا نہیں کی گئیں،
جن میں سے فرمایا کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلے انبیاء پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت کو جمع کیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، یہی ایک طریقہ تھا۔ اس امت پر اللہ نے احسان فرمایا، اپنے نبی کے صدقے اس امت پر مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد اللہ نے بنا دیا۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے لیے ایک عبادت خانہ ہوتا تھا، ان کی امت کے لیے اسی عبادت خانے میں جا کر وہ عبادت کرتی تو ان کی عبادت قبول ہوتی۔ ہمارے ہاں جہاں ٹائم ہوا نماز پڑھ لی، ایسا نہیں تھا۔ اور اس امت پر اللہ نے یہ احسان عظیم فرما دی کہ ساری روئے زمین کو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے مسجد بنا دیا اور اس کو پاکیزہ بنا دیا۔ جہاں بھی ٹائم ملے، جہاں بھی وقت ہو، چاہے قریب مسجد نہیں بھی ہے تب بھی آپ وہاں نماز ادا کر لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ خاص اس امت کی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب، اللہ نے میری رعب کے ذریعے مدد کی ہے، کہ میرا رعب اللہ نے کافروں پر ایسا طاری کر دیا ہے، جب میں جنگ کے لیے نکلتا ہوں تو ابھی 1 مہینے کی مسافت میں دور ہوتا ہوں کافروں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو ایسا رعب اللہ نے میرا قائم کر دیا، یہ بھی میری خصوصیت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی انعام مجھ پہ کیا کہ میرے ذریعے انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پہ سجایا ہے، یہ کسی اور نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ ان کا نام پڑھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن مجید میں لکھے ہوتے ہیں ان میں ناموں میں محمد، احمد، حامد، یہ تمام جو نام ہیں اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک ہی آدمی اول بھی ہو آخر بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اول بھی ہو آخر بھی ہو، یہ ممکن ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد وفی روایت والآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ دوسری روایت میں ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی بن چکا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے نبی نبوت عطا کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کے نظام کو نہ سجاتا۔ اپنے حبیب کی خاطر اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ ابھی دیکھیں آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کا ظہور سب انبیاء کے بعد میں ہوا ہے، اسی لیے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں۔ آپ اول بھی ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے، آپ آخر ہیں اپنے ظہور کے اعتبار سے، اللہ نے آپ کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ اسی کو قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال سے واضح کیا۔ فرمایا کہ اگر ہم جب کوئی گول دائرہ بنانا ہو تو دائرہ بنانے کے لیے ہم پرکار کا استعمال کرتے ہیں۔ اب پرکار جو ہوتی ہے ایک طرف نوک ہوتی ہے، دوسری طرف پینسل کو لگاتے ہیں۔ اب جب دائرہ بنانا ہے تو پہلے وہ نوک اس زمین پر رکھی جاتی ہے، اس جگہ پر اس کاغذ پر نوک رکھی جاتی ہے۔ اب یہ جو نوک ہے یہاں اس کو اگر اٹھائیں تو آپ کو نشان نظر آئے گا، باریک سا ایک نقطہ نظر آئے گا۔ اب یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے وہ پرکار جو ہے وہ کاغذ پر رکھی، اب یہ جو نقطہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، حالانکہ سب سے پہلے یہی نقطہ لگا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ نقطہ لگا لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب ہم نے پرکار کو گھمایا دائرہ بن گیا، جب اٹھایا ہمیں وہی نقطہ پھر نظر آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہ نقطہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں اور ظہور کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں۔ جس طرح وجود بننے میں وہ نقطہ پہلے بنتا ہے، دائرہ بعد میں بنتا ہے، جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ نقطہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو وہ تو پہلے پیدا ہوئے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ یہی گواہی عقیدہ ختم نبوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی، اگرچہ ان کی تعلیمات کو وہ تسلیم نہیں کرتے
لیکن نبوت میں آپ کو آخری نبی وہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں اگرچہ رد و بدل ہو چکا ہے، آج بھی یہ پیغام عیسیٰ علیہ السلام کو موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس نقشے کو کھینچا، سورۃ الصف میں من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، بس یہ آخری نبی ہوں گے، انہوں نے بھی گواہی دی۔ تو اسی طرح بائبل موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس میں بھی یہ معاملہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فرعون کی چوٹیوں سے ایک شخص اترے گا جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، اور اس کے ساتھ 10,000 قدسی نیک روحیں ہوں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے ہیں مکہ المکرمہ میں تو 10,000 صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ گواہی دی کہ آخری نبی آئے گا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، یہی ہمارا امت مسلمہ کا ایک متفقہ عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں یہ اپنے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک بڑی خوبصورت عمارت تعمیر کی، اس کو مزین کیا، ہر طرح سے آراستہ کیا، جب خوبصورت، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں گزرتے ہیں، بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، لیکن جب نظر پڑتی ہے اس آخری اینٹ پر پوچھتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگی، اور یہ اس اینٹ کی وجہ سے عمارت جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی کہ اس میں یہ عیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محل کی آخری اینٹ، نبوت کے محل کی آخری اینٹ وہ میں ہوں، میرے ذریعے اللہ نے اس محل کو مکمل کر دیا ہے کہ میرے بعد اب جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے پھر اس میں کسی اور چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس پر صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، امت کے لوگوں نے ہر زمانے میں ہر دور میں جب بھی کوئی کذاب اٹھا ہے اس کے خلاف میدان عمل میں اترے ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی صحابہ نے قربانیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کو سب نے تسلیم کیا، اور اسی پر سارے کے سارے صحابہ متفق تھے۔ اور آج بھی امت مسلمہ اگرچہ باقی اختلافات آپس میں ہیں، بریلوی اہل حدیث فروعی مسائل میں اختلاف ہیں، لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت ایسا ایک اجتماعی عقیدہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سارے مذاہب متفق تھے اس بات پر، تب جا کر ہمارا یہ آئین پاکستان کا یہ آئین وجود میں آیا، آئین بنا، جس میں 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور ان پر پابندیاں لگائی گئی کہ اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کا نام نہیں دے سکتے، اذان نہیں پڑھ سکتے، اس طرح یہ کھلے عام اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ آئین پاکستان کا آئین بن چکا ہے۔ اب اس عقیدے کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس عقیدے کا تحفظ اللہ کے نبی کی ذات کا تحفظ ہے، اور اس عقیدے کا تحفظ ہمارے آئین پاکستان کا بھی تحفظ ہے کہ ہم اس عقیدے پر آنچ نہیں آنے دیں گے، جب ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا جو فتنہ اٹھا تھا مسیلمہ کذاب کا تھا، بلکہ آپ کے زمانے میں بھی وہ موجود تھا، لیکن آپ کے بعد اس نے عروج پکڑا ذرا، تو اس کے خلاف پھر صحابہ کرام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو جمع کیا، اس کے خلاف نکلے ہیں۔ اس نے خط بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہنے لگا میں تب ایمان قبول کروں گا آپ نبوت میں مجھے بھی شریک کر لیں، آدھی زمین پر آپ کی نبوت چلے گی اور آدھی پر میری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ تسلیم کر سکتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ تو کذاب ہے۔ کذاب کا مطلب بہت زیادہ جھوٹا، تو کذاب ہے۔ اور یہ خط دیا اپنے ایک صحابی کو، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جوان صحابی تھے، چھاپڑی فروش تھے، مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ حبیب یہ خط مسیلمہ کذاب کو پہنچا دو۔ اب وہاں تک یہ صحابی پہنچے، صحابی رسول پہنچے ہیں، اور اس کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا، بہت سارے لوگ اس کے معتقد بیٹھے تھے، اور بڑا اس کا نیٹ ورک تھا مسیلمہ کذاب کا، بڑی فوجیں تھی اس کے پاس، اسی لیے تو یہ خباثت اس نے کی کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو وہ خط جب پہنچا مجمع کے اندر، اس نے وہ خط کھولا، اب سب لوگ منتظر تھے کہ خط میں کیا پیغام آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب لکھوایا تھا، تو جب خط پڑھنے والے نے پڑھا انت کذاب، کہ تو جھوٹا ہے،
اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے خلاف میرے ہی لوگوں میں میری یہ بے عزتی ہے کہ مجھے جھوٹا کہہ دیا گیا۔ اب اس نے دائرہ تنگ کیا حضرت حبیب بن زیاد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کہنے لگا کہ تم مجھے سچا کہہ۔ تو حضرت یہ دیکھیں صحابہ کا ایمان، آج تو لوگ بس چھوٹی چھوٹی بات پہ صحابہ پہ تنقید کر دیتے ہیں۔ ایسے صحابہ اللہ نے اپنے نبی کو دیے ہیں کہ کسی اور نبی کے ساتھی ایسے نہیں ملے۔ صحابہ کرام نے اپنی جان میں ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کے نبی کے دین کو بچایا ہے، آپ کی ذات کی حفاظت کی ہے۔ اب اس نے کیا کہا بڑے مجمع کہ تم مجھے سچا کہہ۔ تو صحابی رسول کہنے لگے جس بندے کو میرا نبی جھوٹا کہہ سکے میری زبان اس کو کبھی بھی سچا نہیں کہہ سکتی، اپنی بات پر ڈٹ گئے۔ اب یہ بدبخت جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے ان کی ایک انگلی کاٹی کہ مجھے سچا کہہ، کہنے لگے میری وہی بات ہے جو میرے نبی نے کہی ہے۔ دوسری انگلی کاٹی، مجھے سچا کہہ۔ اب ہم تو باتیں کر رہے ہیں نا، ذرا تصور میں جائیں کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں، کوئی پہلے سن نہیں کیا اس کو، اور زندہ ہے انسان، کوئی مردہ نہیں ہے، صحابی رسول ہے۔ ایک انگلی کٹی، دو کٹی، تین کٹی، چار، پانچ، ہاتھ کٹ گیا۔ میری وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے کہہ دی ہے، جس کو میرا نبی جھوٹا کہہ دے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ کٹ گیا، بازو کاٹ دیا، دوسرا بازو، ٹانگ، دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ تڑپ تڑپ کر صحابی رسول نے اپنی جان کی بازی تو لگا دی، لیکن اس بدبخت کو سچا نہیں کہا جس کو اللہ کے نبی نے جھوٹا کہہ دیا تھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت لوگوں کو اس نے ساتھ ملا لیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد جس شخصیت کا مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت زیادہ رحم دل تھے، بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر جلال میں آگے۔ اور اب دیکھیں اس وقت فتنے اٹھے تھے بہت زیادہ۔ حضرت ابوبکر صدیق واحد شخصیت ہے جنہوں نے اکیلے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ کہیں یہ مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، کہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے جلال میں آگے۔ صحابہ تو اس وقت گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر آدمی، وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ ابوبکر ابھی یہ حالات نہیں ہیں، اللہ کے نبی کا وصال ہوا ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ میں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر اس نے وہ رسی بھی روک لی تو میں صدیق اس کے خلاف جہاد کروں گا، ابھی یہ حالات نہیں ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے جلال میں گریبان کو پکڑا گیا۔ عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑا جابر تھا اور اسلام میں آ کر ایسے بن گیا ہے، خار ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذرا ہوش میں آئے، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا، تو یہ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تیار ہوا، مسیلمہ کذاب کے خلاف نکلا ہے۔ یہ پہلا وہ اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا جو ختم نبوت ہے، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہ پہلا وہ کہہ لیں کہ یہ ایک معرکہ ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ 1200 صحابہ ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ اتنی بڑی قربانی پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، غزوات لڑے گئے، سرائے لڑے گئے، لیکن کبھی بھی اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ اس عقیدہ ختم نبوت پر 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی اس جو فتنے کا سر دبوچا اور اس کو نیست و نابود کیا اور ختم کیا۔ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے بھی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح یہ فتنہ دبا۔ صحابہ کرام نے ہر دور اور زمانے میں اس کا مقابلہ کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بر صغیر میں بھی جب یہ فتنہ اٹھا تھا مرزائیت قادیانیت کا، غلام محمد قادیانی، اس کو انگریز نے یہ پودا لگایا تھا۔ کیوں لگایا تھا؟ آپ جانتے ہیں بر صغیر میں انگریزوں کی جب حکومت تھی تو صرف علماء کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے انگریز جانتا تھا کہ جہاد کے ذریعے میں مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک ایمانی کا طاقت ہے، قوت ہے، کہ اس ایمان کی وجہ سے یہ کسی سے زیر نہیں ہوتے۔ اب اس نے کیا ایک حربہ استعمال کیا کہ میں ان کو جہاد کے خلاف فتوے لگاتا ہوں انہی کے علماء کی زبانی۔ اس کو سب سے پہلے بہت بڑا عالم شو کیا مرزا غلام محمد قادیانی کو، بڑے مناظرے کروائے گئے، بڑا پروٹوکول اس کو دیا گیا۔ سب سے پہلے جہاد کے خلاف فتویٰ دینے والا یہ ملعون مرزا غلام محمد قادیانی تھا، جس نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا، اس کو دہشت گردی کا نام دیا اور علماء سے لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء،
انبیاء کے جانشین جو وارثین ہیں وہ علماء ہیں، ہر وقت کے علماء۔ اگر عوام علماء سے ٹوٹ گئی، الگ ہو گئی، جس طرح آج نفرت پھیلائی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھائی جا رہی، وجہ کیا ہے کہ جب علماء سے یہ ٹوٹ جائے گی پھر ان کی ہلاکت آسان ہو جائے گی۔ لیکن جب تک جانشین نبی کے موجود ہیں اس وقت تک ہمارا کام نہیں چل سکتا، تو علماء سے متنفر کیا جائے۔ آج یہی معاملہ ہے، میڈیا پہ بیٹھے جو سکالر بنے ہوئے ہیں علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ایسے ایسے مسائل کو چھیڑتے ہیں جن میں صحابہ کرام میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، اور ان کو عوام کے سامنے لاتے ہیں تاکہ عوام متنفر ہو جائے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، تاکہ یہ دین جب زندگیوں سے نکل جائے گا پھر مسلمانوں کا خاتمہ آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، علماء سے متنفر کرنا ان قادیانیوں مرزائیوں کا آج بھی کام ہے۔ خیر، جب یہ فتنہ اٹھا تو وقت کے علماء نے عوام کو ساتھ لیا اور عوام کو اس نقطے پر جمع کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ملعون ہے، اور اللہ کے نبی کے فرامین سامنے رکھے تو لوگ کھڑے ہوئے۔ پھر تحریکیں چلی، 1953 کی تحریک، جب بہت زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور بھی علماء، ہر مذہب کے علماء ان کے ساتھ تھے، موجود تھے، ہر فرقے کے علماء اس عقیدے پر سب متفق ہیں۔ بڑی قربانیاں دی، تقریباً 10,000 مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس تحریک پر۔ خیر، یہ تحریک چلتی رہی۔ پھر یہ وقت آ گیا بھٹو دور کا، جب بھٹو وزیر اعظم تھا، اس وقت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کو لیڈر بنایا گیا مسلمانوں کی جانب سے، اور پھر مناظرے ہوئے، بحث و مباحثہ ہوا سر عام ان کے ساتھ۔ پھر خیر 7 ستمبر 1974 کو یہ جو قادیانیوں کا فتنہ تھا اس وقت دبا، اور پاکستان کے ایک آئین بن گیا کہ مرزائی یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتے۔ تو یہ قادیانیوں کا فتنہ آج بھی چپکے سے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، آج بھی لوگوں کے درمیان علماء کی نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہمارا ایسا رشتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر یہ ٹوٹ گیا تو یاد رکھیں ہلاکت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ آخری سہارا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے طفیل ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، جن کے طفیل حوض کوثر پر ہمیں جام نصیب ہوگا۔ اگر ان سے بھی ہم نے اپنا ناطہ توڑ لیا جیسا کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں پھر ہماری ہلاکت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ مسلمان کے سے کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس پہ کوئی، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرے نے اس سے کہہ دیا تیرے اس دعوے پر تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو یہ دلیل پوچھنے والا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ابھی بھی یہ دلیلیں پوچھتا پھرتا ہے کہ تیرے پاس نبوت پر دلیل کیا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، کوئی کمپرومائز کسی پر معاملے میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بھی دعویٰ کرے گا، جو ان کا ساتھ دے گا، یاد رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نہ ان سے رشتہ ناتا جائز ہے، نہ لین دین کے معاملات جائز ہیں۔ ہمیں اس فتنے کو سمجھنا چاہیے، یہ آستین کے سانپ ہیں جو سب سے زیادہ ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے پہ تلے ہوئے۔ ابھی آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، نوجوان بیٹھے ہیں، نیٹ یوز کرتے ہیں، ان کا مرزا ناصر، اس سے ایک بچے نے سوال کیا ان کی میٹنگ میں کہ یہ پاکستان میں ہمارے حکومت کیوں نہیں آ رہی، کیوں ایسا معاملہ نہیں چل رہا، تو اس نے جواب میں کیا کہا کہ جب تک یہ مولوی ہیں اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، مولویوں سے سب سے زیادہ عناد ان لوگوں کو ہے، اور یہی بیج بو رہے ہیں ہمارے نوجوان نسلوں میں۔ ہمیں چاہیے کہ اس فتنے کو سمجھیں اور اس کے مقابلے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ایمان کے ڈاکو لوگ ہیں، ان سے بچا لینا۔ اور یہ لالچ، نوکری کا بھی لالچ دیتے ہیں، عورت کا بھی لالچ دیتے ہیں، اس طرح لالچ دے کر ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیں، سب کچھ مل جائے گا، یہ دنیا کی دولتیں ادھر ہی رہ جائیں گی، لیکن ایمان کو ہم نے بچانا ہے، یہ ذمہ داری۔ اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو یاد رکھیں دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کا اور آئین پاکستان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔